اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات رسول فصلی علیہ مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول من السؤال ومنک القبول۔ برادران اسلام، مثنوی شریف کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آج اس سلسلے کا ایک اہم مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مثنوی کیا ہے؟ ہمارے قارئین اس بات کو نوٹ کریں اور سامعین، مثنوی پیغام عمل ہے، یعنی اور مثنوی کی تعلیم کا خاص خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر ایک ہوتا ہے اور اس کا باطن دوسرا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل میں مثنوی کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان علم و عمل کا نمونہ بنے اور اخلاص کا مجسمہ بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسلام کے پھیلنے اور پنپنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی ہے۔ دراصل آج ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اور مثنوی شریف مولانا رومی نے اس لیے لکھی تھی اور اس میں قصص اور واقعات ایسے بے شمار لائے تھے، کیونکہ قصص اور کہانیوں میں سبق آموز باتیں ہوتی ہیں، اور مقصد ان قصص اور واقعات کا لانا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر وہ قصے جو ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں اور مسلمان علم و عمل کا ایک نمونہ بن جاوے۔ تو آج اس سلسلے میں ایک اہم قصہ بیان کیا جائے گا، اور آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے عاشق لیلا اور طالب مولا۔ قصہ اس طرح ہے کہ جس وقت مدینہ کے اندر، حجاز کے اندر اسلام کی دعوت کا زبردست زور تھا، تو اس وقت دائیں بائیں جو مملکتیں تھیں تو وہاں تک اسلام کا شور، اسلام کا زور اور اسلام کی دعوت کے اندر جو زور تھا اس کا قلقلہ اور تذکرہ وہاں تک پہنچا۔ تو اس وقت دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں ان میں سے ایک ایران تھا، اور وہاں کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اور دوسرا زبردست ملک جو اس وقت تھا وہ تھا روم، اور وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ تو قیصر روم تک بھی اسلام کے اسلامی تحریک کے اندر جو زور تھا اس کا گلگلہ اور اس کا شور وہاں تک بھی پہنچا۔ تو اس نے وہاں سے ایک سفیر کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھے، ملک حجاز کا دورہ کرے اور دیکھے کہ یہ نئی قوم ابھر رہی ہے، آخر اس کے اندر یہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹکتی نہیں ہے۔ اور وہ روم سے آ کر جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ میں یہاں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان کتنے ذہین تھے، اور وہ خوب سمجھتے تھے کہ بادشاہ اور خلیفے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کا سربراہ ہوں، اور وہ لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے، اور خلیفہ کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا ایک خادم سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے حضرت عمر ایک عورت کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ آپ مجھے اسی خلیفہ کا مجھے ایڈریس بتائیے کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، اور اس کا محل خانہ کہاں پر ہے، اس کا مکان کہاں۔ اس نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ آج کل گرمی کا
موسم ہے اور وہ دوپہر کے وقت سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر وہاں پر آرام کرتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے بچتے ہوئے تھوڑی دیر وہاں پر آرام کرتا ہے۔ تو یہ کیسر یہ روم کا جو یہ ایلچی تھا، تو چلتے چلتے جب یہ وہاں پر پہنچا، اس نے واقعی دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے ایک کھجور کے درخت کے نیچے یعنی بیٹھا ہے اور آرام کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ عجیب سی بات تھی۔ اس نے بڑے بادشاہوں کے پاس، وہ بادشاہوں کے درباروں کی جو عظمت ہوتی ہے اور وہاں جو ہٹو بچوں کا جو نظام ہوتا تھا، اس نے اس میں سے کوئی چیز یہاں پر نہیں پایا، بلکہ اللہ کے ایک بندے کو سیدھے سادے پرانے کپڑوں میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں پر آیا تو اس نے وہاں سلام عرض کرنے کے بعد جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو ان کے جلال کی وجہ سے تو وہ اتنا ڈر گیا، وہ اتنا سہم گیا کہ وہ اس کے اندر بات کرنے کی جرت بھی نہ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ شخص یہ ڈرنے لگا، تو انہوں نے اس سے کچھ ایسی محبت بھری باتیں کہی جس سے اس کا خوف دور ہو گیا، اور اس نے بھی کچھ معرفت کے متعلق، طریقت کے متعلق کچھ سوالات کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تشریفی بخش جواب دے دیا۔ تو بہرحال تو یہ اپنی جگہ یہ کہنے لگا کہ میں بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے وہاں پر یہ جلال اور یہ اس قسم کا کمال نہیں پایا جو اس شخص کی آنکھوں کے اندر جو روب اور جو پاور میں پاتا ہوں وہ میں نے کہیں پر نہیں پایا ہے۔ تو یہ روم کا یہ سفیر جو تھا حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ دراصل یہ اس آدمی کا ذاتی یہ روب داب نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسری طاقت ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اس قسم کی یہ بینائی اور روشنائی ہے، اور اس کے اندر یہ قوت اور یہ اس کا جلال نہیں ہے، بلکہ کچھ اور چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی، اور یہ سفیر اتنا متاثر ہو گیا کہ یہ تو آیا تھا حال معلوم کرنے کے لیے، لیکن اس کا حال ہی یہاں پر بدل گیا، اور اس نے یہاں پر پہنچنے کے بعد اسلام قبول کیا، اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فدوی بن گیا۔ دراصل مولانا رومی مثنوی شریف کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہم آج کل دیکھتے ہیں بادشاہوں کے اندر، منسٹروں کے اندر اور سلطنتوں کا جو ظاہری روب داب ہوتا ہے، تو اس سے تو اس دور کے بنیاد پر تو لوگوں کے سروں پر حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیتا نہیں جا سکتا ہے۔ تو دراصل اس وقت کا حال یہ تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سروں پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ خدا کے بندوں کے مخلص خادم بن کر یعنی ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہی یہ سبق مولانا رومی کی مثنوی سے عکس کیا تھا کہ آج کا لوگ حکومت کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور حکومتیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود بھی آج کا لوگوں کو حکومت حاصل ہوتی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے اشعار ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خلافت کی گدائی کرتے ہو؟ خلافت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت دی گئی، عطا کی گئی، تو انہوں نے خلافت لینے سے انکار کیا تھا۔ چنانچہ شیخ عطار کا ایک شعر ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت فرمایا، گر خلافت را خریدار بود
میں فروشم غرب دینار بود، اگر اس خلافت کا کوئی خریدار ہوتا تو میں اس کو 1 دینار کے اندر بیچتا۔ یعنی ایسی خلافت، ایسی پرامن خلافت اور ایسی مسکنت والی خلافت لینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور تو آج کل ہم رات دن حکومت کی تلاش میں ہیں، دراصل ان کی نیتوں میں اور ہماری نیتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو طالب مبلغ تھے اور ہم عاشق لیلا ہے۔ آج کل کی حکومت جو ہے اس کا مناسب نام یہ رہے گا، اس کا نام اگر لیلا رکھا جائے تو لیلا کو حاصل کرنے کے لیے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو وہ عاشق لیلا نہیں تھے بلکہ وہ طالب مولا تھے۔ وہ حکومت کو ایک امانت سمجھتے تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے تاکہ ہم اس امانت کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کے کرنے لگا تو گدائی۔ مانگ کر حکومت حاصل کرنا یہ تو اسلامی شرافت کے خلاف ہے، یعنی اسلامی شرافت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ کو فرمایا، عبد الرحمن لا تسأل الامارت، اے عبد الرحمن تو خلافت کبھی طلب نہ کر، حکومت کبھی طلب نہ کر، اگر تجھے یہ خلافت مانگنے کے بعد مل جائے گی تو وکلت الیہا تو اسی حکومت کے حوالے کیا جائے گا، انک ان اوتیت عن غیر مسألۃ، اور بغیر مانگے اگر تجھے خلافت عطا کی جائے گی تو اس میں اللہ کی طرف سے تجھے مدد ہوگی، کیونکہ اس میں نفس کی کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ تو یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کے اندر خلافت کی کوئی بار نے وہ یہ نہیں فرماتے گر خلافت را خریدار بود، میں فروشم غرب دینار بود۔ اگر ایسی خلافت کا کوئی خریدار ہوتا، اس میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی بلکہ مسکنت اور سادگی ہوتی تھی، تو ایسی خلافت کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے سمجھتے تھے کہ ہمیں ہر فعل کا خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ اگر یہ حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد ہم سے کوئی خطا ہو جائے گی، خطا سرزد ہو جائے گی اور ہم خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے تو یہ حکومت ہمارے لیے بہت مہنگی پڑ جائے گی اور بجائے لینے کے ہمیں دینے پڑیں گے۔ تو یہی حال ہے۔ آج کل ہم حکومت کے اتنے عاشق بن گئے ہیں دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر ملک کے اندر، تو اور اکثر یہ شعر گنگناتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یعنی یہ اس کے بارے کا وہ یہ سمجھتے تھے تا خلافت کی بنا ہو پھر جہاں میں استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو تو تمہیں اپنے اسلاف کا قلب و جگر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا قلب و جگر عطا کیا تھا۔ بات گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بظاہر تو وہ ان کا رہنا سہنا گدائی جیسا لگتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ اتنے غیور تھے کہ اگر کوئی منعم ان کے سامنے کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتا تھا تو اسے خوف رہتا تھا کہ نہ معلوم ہمارے تحفے کو یہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ فرق ہے عاشق لیلا ہونے میں اور طالبی، کیونکہ وہ عاشق لیلا نہیں تھے۔ موجودہ حکومتیں جو ہیں اگر ان کا نام لیلا رکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جیسے مجنوں لیلا کا عاشق تھا، اسی طریقے سے آج کل بہت سارے لوگ لیلا کی طرح ان حکومتوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ فرائض جو اس سلسلے میں عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے حکومتیں بننے کے باوجود وہ پھر ناکام رہتی ہے اور لوگوں کے اندر ان حکومتوں کے ساتھ ہمدردی بڑھنے کے بجائے اندر سے نفرت ہوتی ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر یہ کیسا نظام یعنی اویزان ہو گیا اور ہم کس مصیبت میں
پھنس گئے۔ خلیفے اور حکمران میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیفے اور حکمران میں یہ فرق ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینے کے گلی کوچوں میں ننگے پیر چلتے تھے، اور صحابہ عرض بھی کرتے تھے کہ آپ ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے چلتا ہوں تاکہ میرے اندر خدا نخواستہ کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ تھی ان کی حالت، یہ تھی ان کی پرائیویٹ لائف، یہ تھی ان کی زندگی۔ ایک دفعہ بیت المال میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر بذات خود اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ راستے میں ایک دفعہ حضرت عثمان ملے جو ان کے ساتھی تھے، دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیت المال میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ کیوں نہ میں اپنے خادم کو بھیجوں اور وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ کر لائے، اور آپ یہاں پر ہمارے پاس تشریف رکھیے، آرام کیجیے۔ فرمایا اے عثمان، قیامت کے دن اس اونٹ کے متعلق نہ میرے غلام سے پوچھا جائے گا نہ آپ کے غلام سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اس اونٹ کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ میں چونکہ امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا اس وقت ذمہ دار ہوں، اس لیے مجھے بذات خود ہی یہ اونٹ ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کل جو لوگ اسلامی حکومت کے متمنی ہیں، اگر واقعی وہ اپنے اندر اس قسم کا کریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملہ بن جائے گا، ورنہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود معاملہ دن بدن بگڑتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری نیتیں جو ہیں وہ اندر سے خالص نہیں ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ فرماتے ہیں اپنی نیتوں کو خالص کرو، پرکھنے والا بہت ہوشیار ہے۔ اور وہ پرکھنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نیتوں کو خالص کرو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، پرکھنے والا بہت ہوشیار ہے۔ جب ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اسلامی علم و عمل کا نمونہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، ارے مسلمانوں تم حکومت کے لیے رو رہے ہو کہ آج ہمیں حکومت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا یہ کہ وہ ایک عارضی شے ہے۔ نہیں دنیا کو آئین مسلم کے سوا چارہ، مسلمان دنیا کے لوگوں کو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے ایسی حکومت کے بغیر۔ ایسی ہی حکومت سے دنیا کے اندر امن، چین اور سکون آ سکتا ہے۔ اس لیے ایسی حکومت کے لیے سب سے پہلے انسان کو علم و عمل کا نمونہ بننا چاہیے، اور علم و عمل کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے خدا کی رضا کے لیے کرے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ ایک پہلو اس واقعے کے اندر جو بڑا اہم ہے اور چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت باریکی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جب یہ الجی واپس جانے لگا تو اس نے ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی جو آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اے عمر تو نے عدل کیا اور تو بے خوف ہو گیا، ورنہ تو بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ہے، چاہے اگر آپ کو بادشاہ نہیں کہیں گے خلیفہ ہی کہیں گے، لیکن پھر بھی آپ اتنے لوگوں کے سربراہ ہیں، لیکن آپ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کے پیچھے اکثر دشمن لگے ہوتے ہیں جو ان کو قتل کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے حکومت کوئی قتل کرے گا، لہذا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تو نے عدل کیا اور تو بے خوف ہو گیا۔ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن یہ آب زر سے لکھنے کے قابل بات ہے کہ جب کوئی شخص عدل کرتا ہے اس کو پھر پہرے داروں کی اور فوج کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آگے چلنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں جو یہ کہیں گے ہٹو بچو ہٹو بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ تو کیسی قیمتی بات اس سفیر نے کہ بڑا دانش مند تھا، وہ اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا اور تو بے خوف ہو گیا۔ دراصل یہ تمہارے عدل کی ایک علامت ہے کہ تو دوپہر کے وقت اکیلے میدان میں آ کر ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور تجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی مجھے قتل مت کرے، کیونکہ بادشاہوں کے پیچھے، خلفاء کے پیچھے اکثر لوگ لگے ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں۔ اے عمر تو نے عدل کیا اور تو بے خوف ہو گیا۔ اگر آج کے مسلمان بھی انصاف اور عدل سے کام لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج بھی دنیا کے اندر
اگر ہو تم میں ابراہیم جیسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج بھی ہمیں حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے گا اور اپنے بزرگوں کے اوصاف آج بھی ہم میں دوبارہ لوٹ کر واپس آئیں گے تو آج بھی وہ صالح نظام قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانڈ کا مزہ 100 سال پہلے جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ صداقت اور حقیقت میں جو مزہ آج سے 1000 برس پہلے تھا وہ مزہ آج بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صداقت کا اور عدالت کا اور شجاعت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن نہ ہم میں صداقت رہی، نہ شجاعت رہی، نہ عدالت رہی، نہ انصاف رہا۔ نتیجے کے طور پر آج ہمیں ہر چیز ڈراتی ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر بھی مولانا رومی نے بیان فرمایا ہے کہ ہر کے ترسد از حق و تقوی گزی، ترسد از وی جن و انسو ہر کی دید، کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ترسد از وی جن و انسو، تو اس کے سامنے جن اور انسان اس سے ڈرتے ہیں، وہ ہر کی دید، اور جو کوئی دیکھتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو بس اس میں یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اندر مثنوی کا یہی پیغام ہے کہ مسلمان صرف کہنے کی باتوں کی حد تک نہ رہیں، بلکہ وہ اپنے اندر صحیح علم اور عمل سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی انسانیت ظلم اور بربریت سے نجات پا سکتی ہے، بشرطے کہ مسلمان اس علم اور عمل پر آ جائے جس علم اور اعمال کی تاکید قرآن پاک کے اندر کی گئی ہے اور جس کا خلاصہ مثنوی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنے کے قابل ہے کہ اس روم کے سفیر نے جو تبصرہ یہاں پر کیا ہے وہ تبصرہ ہمارے لیے چشم کشا ہے، آنکھیں کھولنے والا ہے کہ وہ کیسا بہترین تبصرہ کرتا ہے۔ گفت با خود من شاہاں را دیدم، اپنے سے بولا میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، پیش سلطانان خوش بگزیدم، میں بادشاہوں کے سامنے مطمئن و برگزیدہ رہتا ہوں۔ از شاہانم ہیبت بترس نبود، بادشاہوں کہ مجھ پر کوئی ہیبت اور خوف نہ تھا، ہیبت این مرد ہوشم در ربود، اس شخص کی ہیبت نے میرے حواس گم کر دیے۔ رفتم در بیش شیر و پلنگ، میں شیر اور تیندوے کی جاڑی میں گیا ہوں۔ روئی من زیشان نگردانی درنگ، میرے چہرے کا ان سے رنگ نہیں بدلا۔ وشدم من در مصارف و کارزار، میں بہت سے مارکوں اور جنگوں میں گیا ہوں۔ حبچ شیر آدم کے باشد کارزار، شیر کی طرح جب کہ کام سخت ہو۔ بس کہ خوردم بس زدم زخم گرام، بہت سے باری زخم کھائی اور بہت سے لگائے۔ دل کبھی تر بودم از دیگراں، اور دوسروں سے کبھی دل رہا ہوں۔ بے صلاح این مرد خفتہ بر زمین، یہ شخص بغیر ہتھیاروں کے زمین پر سویا پڑا ہے۔ من بہفت اندام لرزاں چیز تیں، میں ساتوں اعضا سے لرز رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہیبت حق است این از خلق نیست، یہ خدا کی ہیبت ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ ہیبت این مرد صاحب دل کی نیست، اس گدڑی پوش انسان کی ہیبت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کیا، ترسد از وی جن و انسو ہر کی دید، اس سے جن اور انسان اور جو بھی ہو اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے ان کی جو دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کسی ظاہری سہارے کی بنیاد پر نہیں تھی، اس کے اندر فراست متقو بفراست المومن، مومن کی فراست سے فل ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے اندر اللہ کا ایک نور تھا، ان کے اندر وہ ایک روحانی طاقت تھی، جس روحانی طاقت کو آج ہم اپنی غفلت سے عاری کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ روحانی طاقت پھر عطا فرمائیں تاکہ وہ حقیقی ایمان ہم میں پیدا ہو جائے اور دنیا کے اندر وہ حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے۔